اگر آپ نے اپنے گھر میں اسلحہ چھپا کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پولیس آپ تک نہیں پہنچ سکتی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی، کیونکہ پنجاب حکومت کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر تک کا بھی سراغ نکال سکتی ہے۔ تو چلے آج بات کرتے ہیں کہ ڈی ویپنائزیشن کے اوپر پنجاب نے ایک نیا قانون جو ہے وہ بھی لے کے آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ڈی ویپنائزیشن کرنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری مہم جو ہے وہ ہو چکی ہیں پنجاب کے اندر کہ اسلحے سے پاک کیا جائے، جو جس کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے تو وہ اسلحہ ان سے واپس لیا جائے یا ان سے چھین لیا جائے یا پھر ان سے برآمد کر لیا جائے۔ یہ پہلے بہت زیادہ مہمیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں، تو اس پر پہلے بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں کہ اگر ایسا ایک مہم پرانے ماضی میں ہو چکی ہیں تو پھر یہ نئی مہم اتنی خطرناک کیوں ہے، اس پر اتنی بات کیوں ہو رہی ہے۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، اور اس میں منفرد بات یہ ہے کہ اس بار جو مہم ہوگی اس میں سی سی ڈی اس کا پارٹ ہوگی، یعنی کہ تمام تر ذمہ داری وہ سی سی ڈی کے پاس ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے پاس، اور سی سی ڈی کو میرا خیال ہے کہ اب پورا پاکستان جانتا ہے کہ سی سی ڈی کا کردار کیا ہے۔ سی سی ڈی کا کردار آپ سب کے میرا خیال علم میں ہے کہ سی سی ڈی جب کسی کو گرفتار کرتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور پستول کہاں چلتا ہے، گولی کہاں لگتی ہے، آپریشن کیسے ہوتے ہیں، مقابلے کیسے ہوتے ہیں، سب چیزیں آپ کے علم میں۔ جب یہ ڈی ویپنائزیشن کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ آپریشن ٹروجن شیلڈ ایک دنیا کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ وہ نہ صرف غیر قانونی اسلحے کے خلاف تھا بلکہ جو ڈرگ مافیاز ہیں ان کے خلاف بھی تھا، ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف تھا۔ وہ ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ ایف بی آئی نے کیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ تو اس آپریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو جو ڈی ویپنائزیشن آپریشن شیلڈ اب پنجاب کے اندر شروع کیا جا رہا ہے، یہ بھی اسی طرح کا ایک آپریشن ہے، اور اس آپریشن میں سب سے بڑا ٹاسک ہوگا سی سی ڈی کے پاس۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آیا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، تو میرے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 سے 4 دن کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مسلسل اس بات کے اوپر میٹنگ کر رہی ہیں کہ صوبے کو ناجائز اسلحے سے کس طرح سے پاک اور صاف کیا جائے۔ گزشتہ 4 روز سے میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس میں محکمہ داخلہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، سی سی ڈی اور متعلقہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں آپ کی سیکورٹیز کی، وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کس طرح سے قانون بنایا جائے اور کس طرح ان لوگوں کی گرفتاریاں ہوں جو کہ اپنے گھروں میں اسلحہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد کل آپ نے آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی سن لی، سی سی ڈی کی جو حکام تھے چٹھا صاحب، ان کی بھی آپ نے بات سنی۔ انہوں نے تو واضح کہا کہ جس کی اب اگر کسی کی لڑائی ہے تو وہ سب سے پہلے صلح کر لے، اگر وہ صلح نہیں کرنا چاہتا وہ تو دبئی بھاگ جائے۔ یہ بات آپ نے سنی، تو ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب جو اسلحہ رکھنے والے لوگ ہیں، اگر کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے، اس کا لائسنس اس کے پاس نہیں ہے، تو حکومت اس کے خلاف بڑی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک ٹائم دیا جا رہا ہے کہ 15 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر 15 دن کے اندر آپ اپنا غیر قانونی اسلحہ اگر حکومت کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی چھڑائی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس پر بھی محکمہ داخلہ پنجاب نے اپنا جو نیا قانون وہ لے کر آ رہے ہیں 2025 کا، جو ڈی ویپنائزیشن کے حوالے سے ہے، تو اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ 4 سے 14 سال تک آپ کو قید ہو سکتی ہے، جیل ہو سکتی ہے، جیل کی ہوا آپ کھائیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ آپ کو 5 سے 10 لاکھ سے 30 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ اہم ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ جو قانون ہے وہ منفرد کیوں ہے۔ اس دفعہ قانون منفرد ہے کہ قانون میں سب سے پہلی بات ٹاسک سی سی ڈی کو دیا گیا، اور سی سی ڈی کو ٹاسک دینے کا مطلب ہے کہ اب ہر طرح سے ہر طریقے سے کارروائی ہوگی۔ اب سب سے بڑی بات، اب لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر در و دیوار کے اندر اسلحہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کی نشاندہی کیسے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات، ایک بات آپ ذہن میں رکھتے ہیں، آپ نے جس کسی سے اسلحہ خریدا ہے اس شخص کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، وہ بندہ آپ کے خلاف جا کر تھانے میں یا کسی پولیس والے کو انفارم کر سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب آپ گولیاں خریدنے جاتے ہیں، آپ بلٹس خریدنے جاتے ہیں، تو بلٹس خریدنے جب جاتے ہیں تو جس بندے سے آپ نے خریدی ہوگی اس بندے کے پاس بھی آپ کا ریکارڈ ہوگا، دوسرا۔ تیسرا، آپ کے محلے دار جو ہیں وہ سب سے بڑے انفارمر ہوں گے پولیس کے آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر کے اندر اسلحہ جو ہے وہ موجود ہے اور آپ اسلحہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ چوتھی بات، آپ نے اپنی گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پروٹیکٹڈ بائی بریٹا، پروٹیکٹڈ بائی AK-47۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اب آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز اس طرح سے ہوں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں انفارم کریں گے پولیس کو۔ تو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ انفرادی طور پر لوگ جو ہے وہ انفارمیشن گیدرنگ کرتے ہیں، پولیس کو بتاتے ہیں، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پولیس کو انفارم کرنے والوں کو انعام بھی ملے گا۔ اب انعام ملے گا تو انعام ملنے والے تو ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ یار فلاں بندے کے پاس اسلحہ ہے
تو میں اس کی انفارمیشن پولیس کو دے کے میں اپنا انعام جو ہے وہ اکٹھا کروں. پیسے ہر بندے کی ضرورت ہے. تو قانون میں یہ بھی شک آ رہی ہے, قانون میں یہ بھی شامل کیا جا رہا ہے کہ جو انفارم کرے گا اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن کو کہ ایک گھر کے اندر اسلحہ موجود ہے اور وہ غیر قانونی ہے, اگر وہ غیر قانونی نہیں بھی ہے تو پھر بھی پولیس آپ کے گھر آئے گی, آپ کی تصدیق کرے گی. اگر وہ تصدیق میں یہ ثابت نہ ہو سکا کہ آپ کے گھر میں جو اسلحہ ہے اس کا لائسنس آپ کے پاس ہے یا نہیں, تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. اگر آپ غیر قانونی اسلحہ رکھتے ہیں تو پھر آپ نے جو 15 دن کے اندر آپ نے جمع نہیں کرایا تو پھر آپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں پانچویں بات کہ انفارمر کی. ابھی میں بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر گھر میں اسلحہ چھپا رکھا ہے تو پھر انفارمیشن آپ کی کیسے پہنچتی ہے. دیکھیں پولیس کے بہت زیادہ ذرائع ہوتے ہیں اور آج کل ٹیکنالوجی بھی ایسی آ چکی ہے. آپ نے ڈرون تھرمل جو ہے وہ یہ سن لیے ہوں گے. اب ایک اسٹڈی کہتی ہے کہ ڈرون تھرمل جو ہمیشہ ہیٹ کو پرومیننٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہیں کہ وہ ہتھیار جو چھپا ہوتا ہے اس کو وہ بھی نکال لیتے ہیں. اگر وہ کسی لکڑی کی دیوار ہو یا کسی سالڈ مٹیریل استعمال اس میں نہ ہوا ہو تو اس میں وہ ڈیٹیکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی ایسی آ چکی ہے. یہ ٹیکنالوجی پوری دنیا میں استعمال بھی ہو رہی ہے کہ آپ کے جو ویپنز ہیں وہ کس طرح سے ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں. کچھ اسٹڈی یہ بھی کہتی ہے کہ یہ سکسیزفل نہیں ہے, لیکن کچھ اسٹڈی کہتی ہے کہ کسی بہت زیادہ آپریشنز کے اندر اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جس سے پولیس سراغ لگا سکتی ہے. اور اس کے بعد جو متعلقہ ایس ایچ او ہوتا ہے کسی بھی تھانے کا, اس کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون اسلحہ رکھتا ہے کون نہیں اسلحہ رکھتا. اور اس کے بعد ایک اور چیز اہم, اگر آپ ویپن شو نمائشی ویپن آپ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ کہیں نہ آپ نے ویڈیوز لگا دی ہوں گی, سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز لگا دی ہوں گی, تو کسی آپ کے دوست کے پاس آپ کی ویڈیو پڑی ہوگی تو وہ دوست آپ کا سب سے بڑا دشمن بن سکتا ہے. کیونکہ اس قانون میں ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جس سے لوگ آپ کے پاس بیٹھے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اور دشمن اس لیے ہو جائیں گے کہ ہر بندے کو ضرورت ہے کہ وہ انفارمر بن کر پیسہ کمائے, اور پولیس CCD اس بندے کو انعام بھی دے گی جو انفارمیشن جو ہے وہ دے گا. تو لہٰذا اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی آپ نے اسلحہ چھپا کے رکھا ہوا ہے تو برائے مہربانیاں وہ اسلحہ آپ گورنمنٹ کو 15 دن کے اندر جو متعلقہ SHO متعلقہ تھانے کے اندر کوئی جگہ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے وہاں پہ آپ جمع کروا دیں. اگر نہیں کرواتے تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اب اس میں دوسری بڑی بات کیا آیا, وجوہات کیا بنی ہے. جو وجوہات بنی جو میرے ذرائع نے بتایا کہ مریدکے میں جو ایشو بنا اس میں جو گنز کا استعمال کیا گیا, اس گنز کو استعمال ہوتے ہوئے گورنمنٹ نے دیکھا کہ ان کے پاس کس طرح سے اسلحہ جو ہے وہ آ چکا ہے اور یہ غیر قانونی اسلحہ ہے, تو اسی پر پھر فیصلہ کیا گیا. اور مسلسل 4 روز سے نہ صرف پنجاب بلکہ اس میں انٹیریئر جو منسٹری ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, تو تمام مل کے ایک مشترکہ جو پلان بنایا گیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. تو اس میں اب سب سے پہلے IG پنجاب نے بات کی کہ ڈالا کلچر پہ بہت سخت, اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا کہ جس کسی نے بھی یہ سیکیورٹی کے نام پہ ڈالے رکھے ہیں ان کی سب سے پہلے سکروٹنی کی جائے کہ آیا ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں. اگر آپ نے ڈالا اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے, آپ نے پولیس کو بتایا ہو کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, تو آپ کے پاس لائسنس ہونا لازمی ہے. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا تو وہ ڈالا آپ کو واپس کرنا پڑے گا, وہ ضبط بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے. اگر آپ کے پاس اسلحہ غیر قانونی تو وہ بھی ضبط ہوگا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا تو جو سیاسی لوگ ہیں, یہ منسٹرز ہیں, MPs ہیں, یہ اسلحے کی نمائش جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں, یہ اپنے علاقے میں دبدبہ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ ہی ان سیاسی لوگوں کو ڈالا جائے گا. خیر دیکھتے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آیا سیاسی لیڈروں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے یا نہیں, جو ان کے پاس جو غیر قانونی اسلحہ کیا وہ برآمد کرتے ہیں یا نہیں. لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ اس معاملے میں بہت سٹرکٹ ہے, انہوں نے خاتمہ اسی آغاز سے کرنا ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں بزنس مین, بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس بھی اسلحہ ہے اور سیکیورٹی کے لیے وہ ڈالا استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ ڈالا کلچر جس کو کہا جاتا ہے, اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہوگا تو وہ بھی واپس. جس کے پاس تو پولیس کی گاڑی ہوگی اس کو تو چھوٹ ہوگی, کیونکہ وہ جینون اس کے پاس تو ایک تھریٹ ہے, تو تھریٹ کے باعث اس نے سیکیورٹی پولیس کا ڈالا رکھا ہوا ہے تو وہ اس سے چھوٹ ہو جائے گی, ادروائز کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سزا جزا کی. میں نے آپ کو بات بتا دی کہ 4 سے 15 سال تک آپ کو 14 سال تک آپ کو قید ہو سکتی ہے جیل کے اندر. اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو ڈی ویپنائزیشن کا جو ایکٹ ہے اس میں خاص طور پر انفارمر کو اطلاع دینے کے لیے پیسے جو ہے وہ اس کو انعام کے طور پر دیے جائیں گے. اور اس میں CCD ہر حربہ استعمال کرے گی. یہ میں بات آپ کو جینوئن بتا دوں, اگر آپ کے گھر میں اسلحہ ہے غیر قانونی ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے, آپ کا ہمسایہ آپ کا دشمن بن جائے گا, آپ کا دوست آپ کا دشمن جو ہے وہ بن سکتا ہے, کیونکہ انفارم کرنے کے لیے. تو اس میں اب
اب بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر کتنا لائسنس جو ہے وہ جاری ہو چکا. تو پنجاب کے اندر جو لائسنس شدہ اسلحہ ہے اس کی تعداد گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق 10,92,000 ہے, اور اس میں 37,000 کمپنی ہیں جن کے پاس 42,000 لائسنس اور ویپنز ہیں ان کے پاس, اور انفرادی جو ہولڈرز ہیں وہ 12 لاکھ, اور اس میں بھی تضاد پایا جا رہا ہے. اور تضاد پانے کی باعث جو ہے اب اس میں گورنمنٹ اسکروٹنی کر رہی ہے کہ جن کے پاس اسلحہ ہے اور لائسنس ہے ان کی اسکروٹنی ہوگی, اور اگر اس اسکروٹنی میں اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر قانونی تو وہ ان کی ویپنز جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گے. اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ٹائپ کی ویپن, تو بھائی ہر ٹائپ کی ویپن اگر آپ ہنٹنگ کا بھی شوق رکھتے ہیں تو ہنٹنگ والی ویپن کا بھی آپ کو اپنے پاس لائسنس جو ہے وہ رکھنا ہوگا. سمپل سی بات ہے. اگر ہم یہ مارکیٹس میں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹس میں بڑے بچوں کے لیے جو گن شوٹس لگائے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی لائسنس ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے لیے آپ نے رکھے ہوتے ہیں کہ فن کے لیے, ایک تفریح کے لیے آپ نے گن شوٹس رکھتے ہیں, آپ غبارے پھاڑیں آپ کو انعام ملے گا, تو ان کے لیے بھی لائسنس جو ہے وہ لینا لازمی ہوگا. تو وہ بھی اگر غیر قانونی تو وہ آپ اپنی گن جو ہے وہ فوری طور پر واپس کر دیں. اور اس کے ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں کہ جناب اس بار کیونکہ پولیس آپ کو پہچانے گی کیسے, آپ کے گھر تک کیسے پہنچے گی, تو سمپل سی بات ہے جو قانون ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر کی تلاشی لینے کا حق پولیس کے پاس ہوگا. اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ کے گھر میں غیر قانونی اسلحہ ہے تو وہ آپ کے گھر تک آئے گی, ان کو وارنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ان کو وارنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ قانون ان کو اجازت دے دے گا. کیونکہ اب اسلحے سے پاک کرنا ہے, اسلحے سے پاک کرنے کے لیے گورنمنٹ اگر اس طرح سے ایکشن لیتی ہے تو پھر وہ تمام تر جو ایک رکاوٹیں ہیں ہیومن رائٹس ہیں وہ تمام تر حدیں جو ہے وہ پار ہو جائیں گی. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ آپ کے گھر تک پہنچنا ہے انہوں نے, آپ کے دور و دیوار میں چیک کریں گے, مانیٹر کریں گے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے یا نہیں, اور اگر انفارمر کی اطلاع کے مطابق آپ کے پاس اسلحہ تو وہ آپ کا اسلحہ جو ہے وہ آپ پولیس قبضے میں لے لے گی. تو اب اس میں اگر کریٹیکل اینگل دیکھا جائے تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ قانون بنا دیے جاتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اور اس میں بھی کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں پولیس کے لوگ انوالو ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو وہ پولیس کو پیسے دے کر اس کو کہہ دے گا کہ جناب مجھے آپ نے بچانا ہے, سیو کرنا ہے. ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. بعض اوقات پولیس خود انوالو ہو جاتی ہے, حالانکہ پولیس کو پتہ ضرور ہوتا ہے کہ کس شخص کے پاس اسلحہ ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو سیاسی لیڈر کے بعد ان لوگوں تک پہنچا جائے گا جن کی سیاسی لڑائیاں ہیں, جن کی محلے کے اندر لڑائی ہے, ان تک پہنچا جائے گا. کرمنلز کا ریکارڈ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے, ان کرمنلز تک جو ہے وہ پہنچا جائے گا. اور اس کے بعد آپ کے اگر گاؤں میں رہتے ہیں, کسی پنڈ میں رہتے ہیں, تو پنڈ میں بھی زیادہ تر یہ نمائشی کلچر ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے اسلحہ جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے. تو اب گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب پنجاب کو محفوظ بنایا جا رہا ہے, تو پنجاب کو محفوظ بناتے ہوئے یہ مد نظر رکھ کر فیصلہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دیہاتوں تک بھی یہ کارروائی جو ہے وہ ہوگی. اگر کسی نے دیہات میں بھی اپنا اسلحہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی متعلقہ ایس ایچ او کے پاس تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہاں کس علاقے میں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب چور آیا کرتے تو ہر گھر کے اندر جو ہے وہ فائرنگ ہونی شروع ہو جاتی تھی, تو وہ فائرنگ کرتے تھے. تو متعلقہ تھانے میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گاؤں میں اسلحہ ہے, کس گاؤں میں اسلحہ نہیں ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پولیس کے پاس انفارمیشن ہوگی, اور اگر انفارمیشن نہیں بھی ہے تو آپ کے آس پاس والا انفارمیشن دے سکتا ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی, ان کے پاس انفارمر ہیں, انفارمر کو انعام دیا جائے گا, تو انعام دینے کے بعد وہ آپ کے گھر تک پہنچیں گے اور اسلحہ آپ سے برآمد کریں گے. تو لہٰذا آپ سے اپیل یہی کہ یہ ایک جنگ نہیں ہے, یہ امن کی جنگ ہے. تو اس میں گورنمنٹ کا, قانونی اداروں کا ساتھ دیں, اپنا اسلحہ 15 دن کے اندر اندر حکومت کو جمع کروائیں, اور اگر آپ جمع نہیں کرواتے تو پھر آپ 14 سے 15 سال تک جیل جانے کے لیے تیار رہیں, پھر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا اور ذلت آپ کو الگ سے اٹھانی ہوگی.